وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل مهاجمة قوات السلام علیکم دوستوں، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ اسرائیل جو کہ مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہو رہا ہے اور اس نے اپنی جارحانہ جو کام ہے وہ جاری رکھتے ہوئے اب سیریا یعنی شام، جسے اردو میں شام کہا جاتا ہے، اس پر حملہ کیا ہے۔ تو وجوہات میں آپ کو بتاتے چلیں تو اس کی ایک کوئی وجوہات نہیں ہے، اس میں 2-3 وجوہات ہیں، کیونکہ اسرائیل نے خود کو ایک گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ جس طرح انڈیا خود کو ایک اکھنڈ بھارت مطلب کہ پاکستان کو اپنے نقشے میں شامل کرنا چاہتا ہے، اسی طرح وہ اپنے جو 7 ممالک ہیں جن کے ساتھ اس کا بارڈر ملتا ہے، جس طرح فلسطین پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اسی طرح وہ اپنے ساتھ جو ممالک ہیں ان پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح یہ سیریا ہو چکا ہے، اس پر اب اس کا قبضہ کرنے کا جو ہے نا پلان ہے۔ سیریا پر اس کا جو حملہ کرنا ہے وہ بالکل غیر مناسب تھا، کیونکہ امریکہ کا جو سیریا ہے وہ بہت اچھا دوست ہے، اتحادی ممالک ہے۔ تو امریکہ نے اسے روکا تھا اسرائیل کو، لیکن اسرائیل کو یہ بہانہ ملا کیونکہ سیریا کے جو آرمی ہے نا وہ اپنے ٹینکس جو ہے وہ اسرائیل کی سرحد کے پاس لے کے گئی، تو اسرائیل کو ایک بہانہ مل گیا حملہ کرنے کا۔ تو اسرائیل نے جو ہے اس بہانے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کرنا جا رہے ہیں، تو اسرائیل نے جو ہے ان پر بمباری کی ہے اور بہت سے فوجی تنصیب کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اس کی ایک وجوہات میں یہ بھی آتا ہے کیونکہ جو لبنان ہے اس کے ساتھ جو جنگ جاری ہے اسرائیل کی، تو اسرائیل کو جو ہے ہٹ کرنے کے لیے سیریا یعنی شام جو ہے وہ لبنان کو چیزیں فراہم کرتا ہے اسرائیل پر حملے کے لیے، کیونکہ اسرائیل اور لبنان کی جنگ تو آپ کو پتہ ہے جاری ہے، چلتی ہوئی ہے، جس طرح فلسطین کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اسرائیل نے بہانہ بنایا کہ ہم جو ہے اس وجہ سے حملہ کر رہے ہیں کہ یہ اپنے جو ٹینک ہے وہ ہماری سرحد کے قریب لے کر آئے ہیں۔ اور دوسری وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ خود کو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جس طرح سعودی عرب کے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، مطلب کہ وہ اس کا اتحادی ہے، اسی طرح شام یعنی سیریا بھی اس کا اتحادی ہے، لیکن پھر بھی اسرائیل نے جو ہے وہ اس پر حملہ کیا ہے، تو امریکہ نے بھی اسے روکا کہ آپ حملہ نہ کرو۔ اور جو سیریا کے وزیر اعظم ہیں احمد الشرا صاحب، وہ جو ہے وہ کبھی بھی اسرائیل کو ہٹ نہیں کریں گے، یہ ظاہری بات ہے، اس پر مطلب کہ ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جو ہے وہ بہت بڑے اتحادی ہیں ٹرمپ صاحب کے۔ بہرحال بہت سے اسلامی ممالک جس طرح ایران ہو گیا، ترکیہ، ان سب نے جو ہے کنڈیم کیا ہے، مطلب کہ مذمت کی ہے کہ جو اسرائیل نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ اور حالات طور کل جو ہے انہوں نے حملہ کیا تھا اور ابھی تک اس کے بعد جو ہے کوئی حملہ نہیں ہوا ہے میرا خیال ہے۔ اور دوسری طرف رہی بات اسرائیل کی، تو اسرائیل کا تو سب کو پتہ ہے جو کہ خطے کا سب سے بڑا جو ہے دشمن ہے مڈل ایسٹ کا خاص طور پر، اور امریکہ جو ہے وہ اس کی کھل کر مدد کرتا ہے، خاص طور پر ٹرمپ صاحب۔ ٹرمپ جو ہے وہ ہر دفعہ نتن یاہو کو مطلب کہ اچھا ثابت کرتے ہیں، کبھی ان کو برا نہیں کہا، بلکہ غزہ کی جنگ بندی بھی جو ہے وہ بند کروا دی گئی تھی ٹرمپ کی طرف سے، لیکن جو ہے مسترد کر دی تھی نتن یاہو نے۔ تو ابھی اس کا مقصد خود کو جو ہے نا اپنے ملک کو گریٹر اسرائیل میں کنورٹ کرنا ہے، جو 7 تمام اسلامی ممالک ہیں ان پر قبضہ جمانا ہے، جو کہ اس وقت سب سے بڑا مشن ہے اسرائیل اور نتن یاہو کا۔ اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں یہ ایران یا پاکستان نہیں ہے جو اسرائیل کے حملے کا جواب دے سکتے ہیں، یہ پاکستان اور ایران ہی تھے جنہوں نے جواب دیا، اور ہمیں اپنے ملک پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک پاکستان نے کس طرح جو انڈیا کو جواب دیا ہے، تاریخ ہمیشہ گواہ رہے گی اس جواب کا۔